فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز، مکرم، محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں سورہ تحریم کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حق ہو قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج 8 جنوری 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے. بالترتیب آج ہمارے موضوع جو موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موضوع پہ آج تقریباً 19واں جمعہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی وعظ و تبلیغ اور ساتھ آل فرعون کے احوال کا ذکر کیا مختلف مقامات کے اوپر، کہ وہی فرعون جو موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے ایک ظالم جابر سرکش بادشاہ کی صورت میں آیا، اسی کے گھر میں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو نمایاں کر دیا. فرمایا کہ ہر چیز تو اللہ کریم کے اختیار میں ہے، اگر وہ ہدایت نہ دے تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی کو نہ دے، اگر نہ دے ہدایت لوط پیغمبر کے گھر میں رہنے والی اس کو ہدایت حاصل نہ ہو، اگر وہ ہدایت نہ دے تو ابراہیم پیغمبر کے باپ کو نہ دے، اگر وہ ہدایت نہ دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ہدایت نہ دے، اگر وہ دینے پہ آئے تو فرعون جیسا کافر اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. یہ سارے اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ضرب اللہ کریم مثال بیان کرتے ہیں قرآن مقدس میں تمہارے لیے اے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تمہارے لیے نصیحت اور عبرت کا باعث ہو کہ اللہ کریم کے ہاں ذات کا اعتبار نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں تمہارے نسب، تعلق، خاندان کا اعتبار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی خوبصورتی اور تمہارے چہروں کے جمال کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ کریم تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. اللہ کریم کے ہاں جو کمالات انسان کو ملے ہیں، جو شرف اور مکانت اور عزت اور رفعت جو ملتی ہے، وہ ایمان توحید کی وجہ سے آتے ہوتے ہیں. اگر شکلوں ان اللہ لا ينظر الى اشکالکم الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم،
اگر اللہ تعالیٰ شکل کا اعتبار کر کے کسی کا لحاظ رکھتے تو ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، جس کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، جس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، بڑا جمال والا تھا۔ تو فرمایا اللہ کریم نے ابو لہب کے لیے قرآن مقدس نے سخت کلمات ذکر کیے، وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑے جمال والا ہے، بڑے مال اور دولت والا ہے، اس کی اللہ کریم کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ادھر حبشہ کا رہنے والا غلام، وہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ چلتا ہے ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کریم کے ہاں ایمان کی قدر ہے۔ جو بندہ صحیح معنوں میں مومن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور اس کی مکانت اور شرف بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کریم تمہاری شکلوں کا اعتبار نہیں کرتا، تمہارے علاقوں کا حیا نہیں ہوتا، تمہارے نسب اور خون کے تعلقات کا حیا نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق نہ کرتا، نوح علیہ السلام کی بیوی غرق نہ ہوتی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فرمایا کانت من الغابرین، فرمایا یہ تباہ ہونے والوں میں سے ہے۔ تو اگر نسب اور حسب کا فائدہ ہوتا تو اللہ کریم انبیاء کے کسی بھی رشتہ دار کو جو ہے وہ اس طریقے سے جہنم میں داخل نہ کرتے۔ فرمایا نسب اور حسب کا تعلق اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے جب تمہارے پاس ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے حسب نسب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ تو اگر ایمان ایک کافر فرعون جو اپنے آپ کو معبود کہلانے والا ہے، اس کے گھر میں جو عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا اور فرمایا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آتا ہے فرعون، میں تیرے گھر میں موسیٰ پیغمبر کی دعوت کو نمایاں اور ظاہر کر دوں گا۔ تو کوئی روک سکا؟ ایمان کی دولت جب انسان کے دل میں صحیح معنوں میں آ جاتی ہے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، پھر ایمان اس بندے سے نکلتا نہیں ہے۔ لیکن وہ ہو صحیح مومن، اگر مومن ہو تو وہ اپنے وجود کیا پوری دنیا کی دولت کو، حتیٰ کہ وہ اپنے وجود کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن ایمان کی دولت پہ داغ نہیں لگنے دیتا۔ اسی لیے سورۃ تحریم میں اللہ کریم نے پہلے 2 کافرہ عورتوں کی مثال ذکر کی، اس کے بعد 2 مومنہ عورتوں کی مثال ذکر کی۔ پہلے جو کافرہ عورت ہے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی اور لوط پیغمبر کی بیوی، یہ دونوں انبیاء ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ کافر ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نبیوں کے گھر میں لیکن ایمان نصیب ہوا، ادھر عورت کافر کے گھر میں اللہ کریم نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فرعون بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، بڑا عنید ہے، بڑا متعصب ہے، بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرنے والا۔ آخرکار اس کے گھر میں سیدہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، اس کو اللہ کریم نے ایمان کی دولت دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بڑے کامل مرد ہیں، لیکن عورتوں میں سے 4 عورتیں بڑی کامل گزری ہیں۔ سبحان اللہ۔ 4 عورتیں جو ہیں وہ بڑی کامل ہیں، ان میں سے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے، دوسری آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، یہ مسلم اور بخاری میں حدیث ہے، تیسری آپ نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، اور چوتھی بیوی کے بارے میں آپ نے فرمایا فضل عائشہ کا فضل السرید علی سائر الطعام،
فرمایا عائشہ صدیقہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح کھانوں میں سب سے اچھا کھانا سرید کا ہوتا ہے۔ کھانے تو سارے ہوتے ہیں لیکن افضل کھانا عربوں کے ہاں وہ سرید کا ہے۔ معنی کیا سمجھایا؟ فرمایا عورتیں تو ساری ہیں لیکن عائشہ صدیقہ جیسی عورت کوئی بھی نہیں۔ آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چار عورتیں فرمایا بڑی کامل عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے بڑے ظلم اور زیادتی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کیے، لیکن اللہ کریم نے ان کو ثابت رکھا کہ فرعون کے گھر میں، کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں بہت بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھا فرعون نے اپنے گھر میں کہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ایک بادشاہ کی لڑکی ہے، رمسیس الثانی جو دوسرا مصر کا بادشاہ تھا اس کی لڑکی، یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم اس فرعون کے گھر میں آئی۔ یعنی یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، یعنی نسل در نسل شاہانہ زندگی بسر کرنے والی یہ خاندان سے عورت تھی۔ تو یہ فرعون کے گھر میں آئی، لیکن جس وقت دیکھا حضرت آسیہ ہر روز موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبریں دریافت کرتی رہتی تھی۔ فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر میدان میں کامیاب ہیں۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے وہ نشانیاں جو آئیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی بڑی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں مستقل موسیٰ علیہ السلام کو دی، یعنی کہ یہ معجزات بھی ہیں اور نشانیاں بھی ہیں۔ جتنے بھی عذاب تکلیفیں آئیں وہ فرعونیوں کے اوپر آئیں، بنی اسرائیل کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اس لیے کہ یہ نشانی تھی۔ اگر سب پہ عذاب آ جاتا پھر تو نشانی نہیں بننی تھی۔ یہ معجزات اللہ کریم نے ذکر کیے، وہ کون سی 9 ہیں وہ آگے ذکر آئے گا اس وقت۔ تو کچھ عذاب جو ہے ہلکے پھلکے آنے لگے، تو سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اللہ کریم نے ان کے کمرے کو گھر میں محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے کمرے میں وہ عذاب نہیں آنے دیا۔ فرعون کا جو محل ہے، فرعون کے علاقے ایریے محل میں اس کے مفرش کی طرف عذاب آتا ہے، لیکن سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کمرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں نہ تو طوفان کا اثر ہے، نہ وہاں پہ ٹڈیوں کا اثر ہے، نہ وہاں پہ قمل یہ جوؤں کا اثر ہے، نہ وہاں پہ مینڈک آتے ہیں۔ انہی ایام میں، انہی حالات میں فرعون نے دیکھ لیا کہ سیدہ آسیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں۔ پہلے اس نے بڑے انداز نرم کے ساتھ حضرت آسیہ سے پوچھا کہ من ربک، تو کس کی عبادت کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس کی عبادت کر رہی ہوں جس نے کبھی کسی کی عبادت نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کس کے سامنے جھکتی ہے؟ اس نے کہا میں اس کے سامنے جھکتی ہوں جو کبھی جھکا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں اس کے سامنے عاجزی کرتی ہوں جو کبھی عاجز نہیں ہوتا۔ میں اس کے سامنے منتیں سماجتیں کرتی ہوں جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور میں اس کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتی ہوں جس کے سامنے سورج جیسی بڑی چیزیں بھی جھک کے آتی ہیں اس کے سامنے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ربی و ربک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس معبود کی عبادت کرتی ہوں جس نے کبھی کسی کی عبادت نہیں کی۔ اللہ
میں اس کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتی ہوں جس نے کبھی کسی کے سامنے سجدہ ریزیاں، اس کے سامنے میں عاجز ہوتی ہوں، جھکتی ہوں جس کے سامنے سورج بھی جھکتا ہے۔ اپنی تمازت کی بنا پہ وہ رکا نہیں رہتا، وہ جھکتا رہتا ہے۔ کسی نے معنی کیا ہے اس کی باتوں کا کہ وہ کون سیدہ آسیہ، فرعون پوچھنے والا ہے انتی تعبد لمن، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے لگی میں اس کی کرتی ہوں جو کبھی کسی کی کرتا نہیں۔ تو لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا ہے اور خود تو نے کوئی اور معبود بنا کے سفلی رکھے ہیں، ان کے سامنے تو جھکتا ہے۔ میں ایک اللہ کریم کے سامنے جھکتی ہوں جس کے سامنے زمین و آسمان کی چیزیں جھکتی ہیں۔ معنی کیا ہے؟ منزا عطا بالشمس، منزا عطا بالشمس علی افق السماء، منزا عطا بالشمس فی افق السماء تجری بتقدیر علی ارجائہ۔ کہنے لگی میں اس کے سامنے جھکتی ہوں، فرمایا جس کے سامنے چلتے 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 آخرکار اگر سورج جھکے نہیں تو مغرب ہوتی نہیں۔ جب تک سورج نہ جھک جائے اس کے سامنے تو مغرب کوئی نہیں ہوتی۔ میں اس کے سامنے جھکتی ہوں جس کے سامنے بڑا طاقتور سورج بھی جھک جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ منزا عطا بالشمس فی افق السماء تجری بتقدیر علی ارجائہ۔ اس کے سامنے جھکتی ہوں جو سورج کو غروب کر کے تمازت کو ختم کر کے دوسری طرف سے لطافت والا چاند نکلنا شروع ہوتا ہے، ایک جا کے جھکتا جاتا ہے، دوسرا سجدہ کر کے اٹھتا جاتا ہے۔ منزا عطا بالشمس، منزا عطا بالشمس فی افق السماء تجری بتقدیر علی ارجائہ، من اطلع القمر المنیر فی دجا لیل فشابہ صبحہ بضیائہ۔ ادھر سے اگر سورج کا اندھیرا ہونے لگتا ہے ادھر چاند کا نور اوپر آنے لگتا ہے، ایک سجدے میں ہوتا ہے، ایک سجدہ کر کے دوبارہ قیام کی حالت میں آ جاتا ہے۔ او فرعون جس کے قبضے میں یہ سارا نظام فلکیات چلتا ہے، میں بھی اسی کے سامنے جھکتی ہوں۔ کون اور چیزوں کو جھکانے والا ہے؟ من ذا الذی خلق الخلائق کلها وکفى الجمیع ببرہ وعطائہ۔ بتا کہ کون ہے یہ ساری خلائق کو ایک ترتیب اور تقدیر سے بنانے والا کون ہے؟ تیرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی پوجا کرنے والی ہوں جس نے ہمیشہ مجھے پیدا بھی کیا ہے، ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، من ذا الذی خلق الخلائق کلها وکفى الجمیع ببرہ وعطائہ۔ کہنے لگا میں تیرے خزانے ختم کروں گا، تجھے محل سے نکالوں گا، میں تیرے کھانے شاہانہ بند کر دوں گا، تیرا لباس اتروا دوں گا، تیرے اوپر ظلم اور زیادتی کروں گا، میں تیرا رزق بند کروں گا۔ کہنے لگی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ او فرعون رزق تیرے اختیار میں، اگر وہ بغیر مانگنے کے معصوم بچے کو دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی رزق دے سکتا ہے۔ وَأَدَرَّ لِلطِّفْلِ الرَّضِيعِ مَعَاشَهُ
وَأَدَرَّ لِلطِّفْلِ الرَّضِيِّ مَعَاشَهُ مِنْ أُمِّهِ يَمْتَصُّ طِيبَ غَذَائِهِ۔ او معصوم بچہ جس وقت مانگنے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ کریم اس کے رزق کا انتظام کر سکتا ہے۔ وَأَدَرَّ لِلطِّفْلِ الرَّضِيِّ مَعَاشَهُ وَأَدَرَّ لِلطِّفْلِ الرَّضِيِّ مَعَاشَهُ مِنْ أُمِّهِ يَمْتَصُّ طِيبَ غَذَائِهِ۔ جو ایک معصوم بچے کو ماں کی چھاتی سے رزق دے سکتا ہے، وہ میرے جیسی مومنہ کو بھی آسمان سے رزق دے سکتا ہے۔ تیرے رزق کے بھی میں محتاج نہیں ہوں، لیکن سن، میں تو اس اللہ کریم کی عبادت کرنے والی ہوں جس نے کبھی کسی کی عبادت۔ فرعون سمجھنے لگا یہ تو میرے سامنے کبھی بولی بھی کوئی نہیں، آج کیسے یہ بولنے کی جرت کرنے لگی ہے؟ لگتا ہے اس کے اندر جو ہے کوئی اور چیز بولتی ہے۔ ادھر عمر رضی اللہ عنہ کی بہن جو ہے ساری زندگی عمر کے سامنے جس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا بھی کوئی نہیں، وہ بھی عمر کے سامنے جواب دے رہی ہے، او عمر تیرے پاس کفر ہے، میرے پاس ایمان ہے۔ ایمان کبھی جھکتا نہیں، ایمان والے کبھی غیروں کے سامنے جھکتے نہیں، تو اسی لیے یہ قوت ایمانی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے، فرمایا وہ غیروں کے سامنے جھکنے والا۔ ادھر فرعون نے اعلان کیا ہے اپنے وزراء عمراء کو بلا کے، کہنے لگا ما رأیکم فی آسیہ بنت مزاحم، اپنے وزراء کو بلا کے کہنے لگا میری بیوی آسیہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے واللہ، فرعون کو کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، کافر ہے نا، ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، بعزت فرعون وجدناہا حلیما بارا، ہم نے تیری بیوی کو بڑا ہی بردبار پایا ہے، بڑی شرم و حیا والی عورت ہے، بڑی جو ہے سچ بولنے والی عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، بڑی رحم دل عورت ہے۔ کہنے لگا ان صفات کا تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ وہ میری ربوبیت کا انکار کرتی ہے، وہ بھی موسیٰ کی پارٹی کی ہو چکی ہے، وہ بھی موسیٰ کی دعوت پہ ایمان لے کے آئی ہے۔ وزیر وزراء کہنے لگے فرعون یہ تو تمہارے لیے بڑی بے عزتی کا باعث ہے، اگر رعیت میں کوئی ایمان لاتا ہے اس کے لیے سزائیں بڑی سخت تو نے رکھی ہیں، اگر آج تیری بیوی تیری ربوبیت کا انکار کرتی ہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا میں اس کو بھی سارے لوگوں سے زیادہ سخت سزا دوں گا۔ حکم دیا ہے کہ لے جاؤ سیدہ آسیہ کو باہر لے جاؤ، اس کا لباس بھی جو ہے اعلیٰ شاہانہ لباس جو ہے وہ بھی سارا اتروا دیا جائے، اس کا کھانا پینا بھی بند کیا جائے، بڑی جو سخت چٹان ہے اس کو باہر رکھ کے اس کی کمر کے اوپر چٹان رکھ دی جائے۔ وہ ظالم جابر لے کے جاتے ہیں باہر، جس وقت جا کے لباس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ شاہانہ زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، ناز و نعم کے ایام بھی ختم ہونے لگے، آزمائش امتحان بہت بڑا آنے لگا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ذرا ان ایام کا ذکر کر۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون اِذْ قَالَتْ، اِذْ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر ذرا ان ایام کا ذکر کر جن ایام پہ حضرت آسیہ کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی۔
اللہ کیوں ذکر کروں، وہ تو زمانہ گزر گیا، ایام گزر گئے، وہ تو ماضی کا زمانہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا میری ذات کے لیے، میں نے قیامت تک اس کے نام کو باقی رکھنا ہے، تاکہ پتہ چلے جس وقت ایمان آتا ہے پھر دنیا کی دولت کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر بادشاہت کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر سلطنت اور حکومت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ باہر جا کے کہنے لگے، ہاں فرعون کہنے لگا اگر وہ مجھے مان جائے اسی طرح میری بیوی ہے جس طرح ایمان سے پہلے تھی، اگر وہ انکار کرے تو اس کے اوپر جو کر سکتے ہو ظلم اور زیادتی کرتے رہنا۔ باہر جا کے جس وقت پتھر بڑی چٹان کے نیچے سیدہ آسیہ کو لٹایا ہے، اس ظالم نے کھانا اور پینا بھی بند کر دیا ہے، تو کہنے لگا فرعون دور سے دیکھ کے کہنے لگا پوچھو اگر یہ مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتی تو اس کو واپس لے، اگر نہیں مانتی تو اس کے اوپر اور ظلم اور زیادتی کرو۔ تو کہنے لگی انا مؤمن باللہ ثم برسلہ، انا مؤمن یہ ایمان کی قوت ہے، بے شک بے شک، ورنہ اتنے مظالم جو ہے کوئی آدمی بھی برداشت کر سکتا نہیں ہے۔ انا مؤمن باللہ ثم برسلہ وبکتبہ ببعثہ ولقائہ، یا رب ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائہ۔ او اللہ اگر تم ایک مرد کو تو ثابت رکھ سکتا ہے تو میں تو عورت ہوں، مرد کے دل میں بھی دل ہوتا ہے، بندے کے وجود میں بھی دل ہوتا ہے، میرے وجود میں بھی دل ہے، اللہ کیا کرنا ثبتنی بقول ثابت، اگر اللہ تو مجھے ثابت نہ رکھے تو کوئی ثابت رکھ سکتا؟ تو سنو فرعونیوں، انا مؤمن باللہ ثم برسلہ، میں ایمان لے کے آئی ہوں اللہ کی ذات پہ اور اس کے رسولوں کے اوپر جو موسیٰ اور ہارون ہیں، اور میں یقین رکھتی ہوں اس کی ملاقات کی۔ آج کے بعد فرعون سے میری ملاقاتیں ختم ہو گئیں، اوپر والے سے میری ملاقاتیں شروع ہونے لگی۔ تو کہنے لگا تو حضرت آسیہ اندر اندر دعا بھی کر رہی ہیں، تو ساتھ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی آئی ہے۔ فرعون کہنے لگا میں نے تمہیں کہا ہے کہ الیاذ باللہ یہ پاگل ہو چکی ہے، اتنی بڑی تکلیف میں کوئی پاگل ہی ہنستا ہے، صحیح عقل والا بندہ ہنستا۔ انہوں نے کہا حضرت آسیہ فرماتی ہیں پاگل کوئی نہیں، میں تو اللہ کریم کی ذات پہ ایمان لے کے آئی ہوں، یہ مسکراہٹ میری اس لیے ہے کہ اللہ شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، مجھے فرعون سے بھی نجات دے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ دعا کیا کرنے لگی، رب ابن لی عندک، اے میرے رب بنا میرے لیے عندک اپنے پاس بیتن ایک کمرہ فی الجنت جنت میں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، اللہ مجھے ایک کمرہ چاہیے جنت میں۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے اللہ کہ میرے دنیا کے محلات ختم، وہ جو احرامات فرعون نے تیار کیے ہیں وہ سارے چھن گئے، میرا لباس بھی چھن گیا، ناز و نعم کے ایام بھی ختم ہو گئے، وہ سرسبز شاداب ہریالی والے ایام بھی ختم ہو گئے، وہ سارے کھانے بھی ختم ہو گئے، وہ نوکر چاکر خادمات بھی ختم ہو گئے، لباس بھی گیا، محل بھی گیا، وہ مکان اور مفرش بھی چلا گیا، وہ زیب و زینت بھی چلی گئی،
ابھی اللہ کیا کر، مجھے محلات کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے ایک کمرہ چاہیے۔ سبحان اللہ، کہاں چاہیے؟ ابن لی اندک، کہاں؟ اندک، یہ ظرف ہے۔ اب دیکھ ذرا، سیدہ آسیہ نے جنت مانگی، بعد میں کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی اندک، سورۃ تحریم 28واں سپارہ، اس کی آخری آیات ہیں، جا کے خود دیکھنا۔ ابن لی اندک، اللہ مجھے اپنے جیوار میں، اپنے پڑوس میں ایک کمرہ چاہیے۔ اس نے جیوار پڑوس پہلے مانگا، جنت بعد میں مانگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیوار پہلے مانگا ہے، جیوار سمجھتے ہو؟ جیوار پہلے مانگا ہے، جنت بعد میں مانگی ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، کہنے لگی اندہ کا، اللہ مجھے تیرے پاس چاہیے، فرعون کے پاس۔ اندہ یہ ظرف ہے، کا ضمیر خطاب اللہ کریم کو کہہ رہی ہے، اندہ کا، یہ اللہ کا جیوار مانگ رہی ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ کا جیوار مانگ رہی ہے۔ یہ اللہ کا جیوار مانگ رہی ہے۔ ادھر اللہ کریم محمد کے صحابہ کو اپنا جیوار دے رہے ہیں۔ یہ فرق ہے ایمان میں، یہ تقابل ہے، یہ مقام میں فرق ہے۔ کیسے؟ قرآن مقدس دیکھ، ادھر سیدہ آسیہ فرماتی ہیں ابن لی اندہ کا، ادھر اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم، عند ربہم، عند ربہم۔ ادھر کہتی ہے اندہ کا، اللہ مجھے جیوار دے۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں عند ربہم، میرا پیغمبر جو تیرے صحابہ شہید ہوتے جاتے ہیں وہ میرے جیوار میں آتے جاتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، جو بھی شہید ہوتا ہے عند ربہم، وہ کدھر آتے ہیں؟ عند ربہم، عند قبورہم۔ کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ کہاں زندہ ہے؟ جنت میں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ ان قبروں میں کوئی بھی زندہ نہیں۔ اب اندہ کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں تو اور بڑے اندہ ہیں میرے پاس قرآن میں۔ عند ربہم، ادھر سیدہ آسیہ جیوار مانگ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں، ادھر اللہ کریم جیوار دے رہے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ہاں ہیں۔ تو ادھر سیدہ آسیہ فرماتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا، عندک بیتا، اللہ محلات تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تیری جنت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ بے شک، بے شک، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تیری جنت تو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے، لیکن مجھے جنت بعد میں چاہیے، پہلے مجھے اپنے جیوار میں ایک کمرہ چاہیے۔ سبحان اللہ، عندک بیتن فی الجنت، اللہ کا جیوار پہلے مانگا ہے، جنت بعد میں مانگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اگر تجھ سے میں دور ہوتی ہوں مجھے وہ جنت کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے تیرا جیوار چاہیے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ تیرے جیوار میں تو ہے ہی جنت، بے شک، اس لیے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتن، عندک بیتن، اللہ مجھے تیرے پاس ایک کمرہ چاہیے، ایک غرفہ چاہیے، ایک چارپائی کی جگہ چاہیے۔ بیت کہا نا، دار کہا،
دار بھی ایک ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، ایک مکان ہوتا ہے، ایک ہاؤس ہوتا ہے، ایک قصر ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے، سارے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بس ان کا بھی فرق نہیں میں بتاتا، کہیں ٹائم ادھر ہی نہ چلا جائے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے ما یبات فیہا، جس میں بس آدمی رات گزارنے کی جگہ مل جائے۔ محل مانگا، قصر لوگوں کا بہت بڑا محل ہوتا ہے تو باہر لکھا ہوتا ہے دار البیت، البیت فلان، حالانکہ یہ لفظ غلط ہوتا ہے۔ بیت فلان، بیت جو ہوتا ہے وہ صرف ایک کمرے کے اوپر بولا جاتا ہے، جو اس کے اوپر جس کی آگے ہو، جس میں کمرے بہت زیادہ ہوں، اس کے اوپر لفظ دار یا قصر کا بولا جاتا ہے۔ جس کی دوسری بلڈنگ ہو اس کو قصر بولا جاتا ہے۔ مکان وہ ہوتا ہے جس میں 2 کمرے ہوں اور آگے جگہ خالی ہو۔ یہ سارے عربی میں ان چیزوں کا فرق ہے۔ تو بہت بڑا محل ہوتا ہے، باہر لکھتا ہے بیت فلان، حالانکہ یہ لفظ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے اتنی جگہ، اتنا کمرہ جہاں پہ آدمی رات گزار سکے۔ تو کہنے لگی اللہ مجھے قصر نہیں چاہیے، مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے منزل نہیں چاہیے، مجھے دار نہیں چاہیے، مجھے مکان نہیں چاہیے، مجھے بہت بڑا جو ہے پلازے اور محلات کی ضرورت کوئی نہیں۔ کیا کر عندک بیتن، عندک بیتن فی الجنت، اللہ مجھے اپنے جوار میں ایک کمرہ دے دے جہاں پہ میں رات گزارنے کی جگہ ہو۔ عندک بیتن، وہ کمرہ کدھر ہو؟ عندک، وہ تیرے عرش کے قریب ہو۔ عندک، وہ تیرے عرش کے نیچے ہو۔ وہ کون سی جنت ہے جس کا چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے؟ سقفہ عرش الرحمن۔ جنت فردوس اور جنت نعیم یہ آپس میں بالکل آمنے سامنے ہیں۔ تو فرمایا ان کے اوپر چھت جو ہے وہ اللہ کریم کا عرش ہے۔ تو کہنے لگی اللہ جنتیں تو تیری بڑی وسیع ہیں، کہیں پہ فردوس ہے، کہیں پہ نعیم ہے، کہیں پہ ماوا ہے، کہیں پہ اعلیٰ ہے، کہیں پہ عدن ہے، کہیں پہ خلد ہے، کہیں پہ کوئی جنت ہے، کہیں پہ کوئی جنت ہے۔ لیکن اللہ تیری جنتیں بڑی وسیع، مجھے وہ بعد کا معاملہ ہے جنت میں دے، لیکن کیا کر عندک بیتن فی الجنت، مجھے اپنے پاس اپنے عرش کے نیچے ایک چارپائی کی جگہ دے دے۔ عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم فرعون سے بھی نجات دے، ان ظالموں سے بھی نجات دے۔ فرعون کہنے لگا اس کو یوں چت لٹا دو، سیدہ آسیہ کو لٹا کے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، کہنے لگا لٹا کے اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دو، سیدھے بازو کر کے میخیں گاڑ دو، اس کے ہاتھوں کے اوپر بھی اور اس کے پاؤں کے اوپر بھی میخیں لگا دو، اس کی کمر کے اوپر گرم تپتا ہوا پتھر رکھ دو تاکہ یہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ ہو۔ کھانا پینا بھی بند کیا، عیش و عشرت بھی بند کی، ناز و نعم بھی ختم ہو گئے، محل بھی چھن گیا، لباس شاہی بھی چھن گیا، مفرش بھی چھن گئے، ہر چیز چھن کے ٹاٹ اور بوریا کا لباس پہن کے کہنے لگے رب نجنی من فرعون وعملہ، اللہ ہر چیز میں برداشت کر سکتی ہوں، میرے ناموس کی حفاظت کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے اللہ کریم، اللہ میرے ناموس کی حفاظت کرنا ہر چیز تیرے اختیار میں، میں اپنی جان تو قربان کر سکتی ہوں لیکن کیا کر اللہ ونجنی من فرعون وعملہ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ،
بعد میخوں کو پہ میخیں لگا رہا ہے، ہاتھ بھی زخمی، پاؤں بھی زخمی، وجود بھی زخمی، کھانا پینا بھی بند کر دیا، ساری عیش و عشرت بھی ختم کر دی، اولاد بھی کوئی نہیں، سیدہ آسیہ کے گھر میں کوئی بیٹا سہارا بھی کوئی نہیں، کوئی بھائی بہن بھی کوئی نہیں، اکیلی ہے۔ اس لیے اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اللہ میری اکیلی کی چارپائی ہے، اس چارپائی جتنی جگہ مجھے اپنے جوار میں دے۔ عندک بیتا فی الجنت، ادھر ظلم اور ستم کے دوپہر سیدہ آسیہ کے اوپر ہیں، سارے لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں، لیکن وہ دعا کر رہی ہے یا رب ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت سرائه، اے اللہ اگر تو ثابت قدم نہ رکھے تو تیرے علاوہ مجھے ثبات دینے والا کوئی نہیں۔ جس وقت وہ ظلم اور زیادتیاں زیادہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ کریم ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کریم ملائکہ کو حکم دیتے ہیں ذرا جنت کی کھڑکی کھول کے سیدہ آسیہ کو اپنا ٹھکانہ دکھا دو۔ جس وقت اس کی نگاہیں اوپر جاتی ہیں تو غم سارے بھول جاتے ہیں، تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ آنے لگتی ہے، تو فرعون کہتا ہے یہ پاگل ہے، میخیں ہاتھوں میں لگی ہیں، میخیں پاؤں میں لگی ہیں، ہلنے کی طاقت بھی کوئی نہیں، وزنی پتھر بھی اس کے اوپر ہے، لیکن ابھی اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ اس کو پتا نہیں کہ جس وقت دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے، اوپر تعلق لگ جائے، پھر مصیبتوں کی بھی پرواہ ہوتی۔ تو کہنے لگے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اللہ مجھے اپنے جوار میں رات گزارنے کی جگہ چاہیے، کیوں ابھی میرے دن کے اوپر انہوں نے ظلم کر کے اندھیرا کر دیا ہے میرے اللہ۔ عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ایک تو ظلم فرعون کا، ایک ظلم اس کی رعیت کا، ایک ظلم ظالم قوم کا ہے میرے اللہ، اگر تو ثابت نہ رکھے تو ثابت رکھنے والی ذات۔ مسلسل دعا کرتی رہی، ایام گزرتے رہے، انہی ایام میں جو ظلم ہو سکتا تھا اس ظالم فرعون نے سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کیا ہے۔ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب سیدہ آسیہ فرماتی ہیں من القوم الظالمین، اس سے پہلے قرآن نے ذکر کیا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کانوا قوما عالین، چوتھے مقام پہ فرمایا قوم المفسدین، یعنی روئے زمین پہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو، کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو فرعونیوں نے نہ کیا ہو۔ اب جس وقت جرم اور ظلم یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زیادہ دیر مہلت دیتا نہیں ہے۔ جرم کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا رہا، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، جادوگروں کو شہید کر دیا، ان کے معصوموں کے اوپر ظلم ڈھائے، ان کو قید کر کے رکھا، ان کو پابند سلاسل کیا، ان کے کھانے پینے بھی بند کیے، جرم بھی انتہا درجے کا، موسیٰ پیغمبر کی اہانت بھی کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فتوے بھی لگاتے رہے، یہ سارے جرم کرتے رہے۔ ظلم کیا ہے؟ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، خالق کے حق میں ظلم کیا، مخلوق کے حق میں جرم کیا، ظلم اور جرم دونوں جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کریم زیادہ دیر مہلت دیتے نہیں ہے۔ اس لیے سیدہ آسیہ نے فرمایا وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آخر کار ایام گزر گئے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، سیدہ آسیہ کو نہ کوئی پانی کا قطرہ دیتے ہیں،
نہ کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، لیکن چہرہ اسی طرح حشاش بشاش ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھانا بھی پہنچ رہا ہے، پینا بھی پہنچ رہا ہے، کوئی چہرے کے اوپر کوئی آثار غم کے کوئی نہیں، چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے۔ ظلم زیادتی کر کر کے جس وقت تھک گئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا ہے فرشتے کو کہ جاؤ سیدہ آسیہ کی روح کو لے کے آؤ، رب نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ جس وقت ظلم انتہا درجے کے ہاتھ جو ہیں وہ سارے سوراخ ہو گئے، ہاتھوں کے اوپر میخیں لگا لگا کے پاؤں بھی سارے زخمی کر دیے، چلنے پھرنے کی طاقت بھی کوئی نہیں، پہاڑ کے دامن میں یوں پھینکا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے کوئی پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اس طریقے سے ظلم زیادتی کر کر کے اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت آخر ہونے لگی، انتہا ہونے لگی، ہم نے جنت کے دروازے کھول دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مومنہ عورت ہے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر کے آخرکار اللہ کریم نے تیرے آنے سے پہلے تیرے لیے یاقوت اور مرجان کا محل تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ادھر سے جس وقت یہ دعا کرنے لگی، سیدہ آسیہ کو شہید کر دیا ظالم فرعونیوں نے، اس کے بعد پھر اللہ کریم نے پے در پے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر ہم اس کے بعد زیادہ دیر مہلت دیتے، اس وقت ظلم کی انتہا ہو گئی، پہلے اس نے ماشطہ کو شہید کیا، جادوگروں کو شہید کیا، پھر ماشطہ کو شہید کیا، پھر ابھی فرعون نے اپنی بیوی کو بھی 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو 9 نشانیاں متواتر دی ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ اب کون کون سی 9 نشانیاں ہیں؟ 8 کا تو ذکر ہو چکا ہے۔ پہلی چیز الق عصاک، وہ لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، ایک نشانی۔ دوسری فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، 2 نشانیاں۔ تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، ہم نے ان کے اوپر قحط کو مسلط کر دیا جو صرف فرعونیوں کے علاقے میں ہے، بنی اسرائیل کے علاقے میں۔ 3 نشانیاں۔ چوتھی چیز وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے ان کے علاقوں سے پھل بالکل ختم کر دیے، پھل ختم۔ وہ جو قحط آیا وہ زمین کے فصلوں میں جیسے گندم، چاول، اناج، یہ چیزیں ہیں، اور فرمایا باغات سے پھل جو ہیں وہ بالکل ناقص ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کتنی ہو گئی؟ 5ویں چیز ارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے مسلسل اندھیریاں، طوفان اور بارشیں نازل کر دیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، نکلنے کی بھی طاقت، یہ سارا پانی فرعونیوں کی طرف ہے، بنی اسرائیل کے علاقے میں۔ 6ٹھی نشانی فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، ٹڈیاں بھیج دی، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہر طرف۔ 7ویں نشانی کیا ہے؟ والقمل، جوئیں ہی جوئیں پڑ گئیں۔ 8ویں نشانی کیا؟ والضفادع، سارے مینڈک ہی مینڈک، بادشاہ کی کرسی پہ مینڈک، وزیر کی کرسی پہ وزیر اعلیٰ بھی مینڈک، وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ مینڈک، وزیر مواصلات کی کرسی پہ مینڈک، وزیر خارجہ کی کرسی پہ مینڈک، وزیر داخلہ کی کرسی پہ مینڈک، وزیر معاش کی کرسی پہ مینڈک، وزیر مواصلات کی کرسی پہ مینڈک جو ہے، وزیر آبپاش ہوتا ہے نا، آب کا معاملہ تھا نا، پانی کا معاملہ تھا،
سارے وزارتوں کی کرسیوں کے اوپر مینڈک ہی مینڈک ہے، وہ پینے لگتا ہے تو مینڈک اوپر وضفا دے۔ آخر کار تنگ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سے التجائیں کرواتے رہے، دعائیں کرواتے رہے، لیکن موسیٰ پیغمبر کے دل میں رحم آیا، بار بار دعا کی ہے۔ مہینے گزر گئے، مہینے گزر گئے، انہی ایام میں آخری عذاب جو اللہ کریم نے دیا ہے، وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، آخری عذاب جو نامی نشانی ہے وہ ہے خون ہی خون۔ ہر طرف کیا ہے؟ ایک ابن ابی حاتم نے ذکر کیا کہ خون کیا ہے، ان کے ناک جو ہیں اس سے نکسیر ہمیشہ بہنے لگی۔ ایک تو نکسیر بہنے لگی، دوسری ہر چیز میں خون ہی خون ہے، کھانے دیکھتے ہیں تو خون ہے، فرشوں میں خون ہے، گھروں میں خون ہے، سڑکوں پہ خون ہے، ان کی ہر جگہ کے اوپر خون ہی خون ہے، کوئی چیز کھانے پینے کے قابل بھی نہیں، ان کے سانس جو ہے وہ منہ کو آنے لگے۔ آخر کار تنگ ہو کے بنی اسرائیل کی منتیں سماجتیں کرنے لگے، او خدا کا واسطہ ہے ہمیں اپنے نلکے سے پانی دو، کہنے لگے ہمیں اپنے محلے سے پانی بھر کے دو۔ جس وقت پانی بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو پانی ہوتا ہے، ادھر فرعونی جس وقت پینے لگتے ہیں تو وہ خون ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم نے ان کو ذلیل کیا، فرمایا ابھی جو تمہارا باپ ہے نا فرعون، ابھی اس کو کہو ذرا کہ جو معبود بنا ہوا ہے، اتنے تنگ اتنے ذلیل، آپ ساری اس کی تفصیل پہلے سن کے آئے ہو۔ آخر کار یہاں تک مجبور ہو گئے، کہنے لگے اپنے منہ میں کلیاں کر کے ہمارے منہ میں ڈالو۔ یہ جو بنی اسرائیل کو دو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، ابھی اللہ کریم نے ان کو ذلیل کر دیا کہ ان کا جو ہے کلی وہ تمہارے لیے غذا ہوگی۔ اب جس وقت بنی اسرائیل کے منہ میں ہوتا تو پانی فرعونیوں کی طرف جاتا ہی اس کی رنگت بدل جاتی، خون بن جاتا۔ تنگ ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ مسلسل نشانیاں چلتی رہیں، بڑی واضح نشانیاں تھیں، حالانکہ ایک دو نشانیوں کے بعد ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنی ظالم قوم تھی، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ جس طرح عذاب آتے گئے یہ اتنے ہی اپنے تکبر میں زیادہ ہوتے گئے، جرم بھی آیا اور ظلم بھی۔ اب نا امید ہو گئے ہر طرف سے کہ ابھی کیا کریں۔ ان عذابوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبا زمانہ مہلت نہیں دی، اس لیے قرآن نے کہا ہم نے جلدی ان سے انتقام لے لیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے دعا کرو کہ یہ ناک بھی ہمیشہ بہہ رہے ہیں، ہر طرف خون ہی خون ہے، پانی بھی کوئی نہیں، شدت تکلیف ہے، مہربانی کر دعا کرو موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تم 5 دفعہ دعا کروا کے وعدے توڑ چکے ہو۔ بے شک بے شک۔ کہنے لگے ابھی کیا ہے؟ آخری وعدہ ہے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم ضرور ایمان بھی لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھی ہم آزاد کر دیں گے، تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، جیلوں سے نکال دیں گے، آخری بار ہے ذرا ہمارے لیے دعا کر۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کروانے کے لیے منتیں سماجتے اپنی عورتوں کو بھیجا ہے، معصوم بچوں کو بلکتے ہوئے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہماری علاقے کا آدمی ہے، ابھی مہربانی کر ان معصوموں کے اوپر دعا کر اللہ کریم سے، اللہ کریم یہ عذاب ٹال دے۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب پیغمبر تو ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے شروع کر دی، اللہ تو مہربانی کر ان کے اوپر سے یہ عذاب کو ٹال دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فَكَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ،
ہم نے ایک مدت تک جو عذاب بھیجا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ موسیٰ پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے ہم نے عذاب ختم کر دیا، تو فرعونیوں نے کیا کیا؟ اذا ہم ینکثون، زیادہ دیر گزری کوئی نہیں، فوری سارے وعدے توڑ دیے۔ پھر اسی طرح کافر کے کافر، انہوں نے کہا، آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا مہما تاتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین۔ موسیٰ علیہ السلام تو جو مرضی بھی کر، ہم تمہارے ساتھ ایمان نہیں لے کے آئے۔ فیصلہ کر دیا انہوں نے، میں تو جادو چلا، عذاب ہٹا یا نہ ہٹا، اب دیکھا کہ ٹائم گزر گیا ہے، جتنے عذاب کے بعد آتا تھا عذاب، ابھی وہ عذاب نہیں آیا، مہینہ گزر گیا بالفرض، جتنا بھی تھا وہ ایام گزر گئے۔ اس نے کہا کوئی نئی مصیبت نہیں آئی، تو یہ اور تکبر کرنے لگے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام فیصلہ کر دیا انہوں نے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو جو مرضی نشانی لا، جو مرضی جادو کر ہمارے اوپر، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے ساتھ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی ہے ایمان کی۔ پھر ایمان میں درجات ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان زیادہ وزنی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایمان کچھ کم ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کم 70 شعبے ہیں ایمان کے، ایمانیات کے ایک کم 70 شعبے ہیں ایمانیات کے۔ جس طرح کسی کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، فرمایا جب برائی دیکھتا ہے آدمی تو وہ دل میں اس کو برا سمجھتا ہے، تو کیا فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان طاقتور بھی ہوتا ہے اور ایمان کمزور بھی ہوتا ہے۔ اب اللہ کریم نے جہاں پہ مومنوں کا ذکر کیا ہے، قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ کریم ایک احسن انداز سے ہر نبی کے صحابہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو جو بھی نبی آئے ان کے صحابہ، چاہے وہ بنی اسرائیل والے ہیں، چاہے وہ عاد ہیں، چاہے وہ مدین والے ہیں، چاہے وہ رس والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، وہ اپنے زمانے میں ساری روئے زمین سے افضل ترین انسان وہ تھے جو انبیاء کے صحابہ تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کو جہان والوں کے اوپر فضیلت دی، ان بنی اسرائیل کو جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو ایمان والے بنی اسرائیل ہیں، ہم جیسے ہزاروں لوگ بھی مل جائیں تو بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات بہت زیادہ کیے، کیوں؟ وہ موسیٰ پیغمبر کے صحابہ ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ تعلیم حاصل کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ جو بھی انبیاء کے صحابہ ہیں ان کے مقام اور شان کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو سارے انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ میں سے افضل صحابہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب کیسے؟ اب ذرا صرف قرآن کو دیکھ، جو اللہ کریم کی ذات نے جو باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کیا، ہود پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کیا، صالح پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کیا، شعیب پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کیا، موسیٰ پیغمبر کے صحابہ کا ذکر۔ بس میں یہ 3-4 انبیاء کی بات میں آپ کو بتا دوں جو اصل حقیقت کی، کہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوتی ہے تیرے ایمان کی قوت اور مضبوطی کی۔ اگر تیرے پاس ایمان نہیں، عبداللہ بن رواحہ نے خیبر والے لوگوں کو کہا واللہ انتم کالکلاب والخنازیر، تم میرے سامنے جنگل کے کتے اور خنزیروں سے زیادہ بدترین شخص ہو اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل، فرمایا کہ جو مومن نہیں ہے وہ جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے۔ اب دیکھ قرآن نے کیسے ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ، یہ نوح پیغمبر کے بارے میں، آمن معہو، جو نوح پیغمبر کے ساتھ ایمان لے کے آئے،
اب بس یہ ذرا جملہ دیکھنا، معہو تک بس، آگے ہود پیغمبر کا ذکر ہے، سورۃ ہود 12واں سے 12، اس میں دیکھو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بس معہو تک آگے ذکر، آگے کوئی اور صفتیں ذکر کی۔ اس کے بعد سمود لوگ آئے، صالح پیغمبر کی قوم، یہ بھی سورۃ ہود میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے صالح پیغمبر کو بچایا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچایا۔ معہو کے بعد آگے صفت ذکر، مدین والوں کی طرف آتا ہے قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم نے شعیب پیغمبر کو نجات دی اور ان کے ساتھ مومنوں کو بس ایمان کا اعلان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو میرے موسیٰ کے ساتھ ایمان لے کے آئے۔ نوح پیغمبر کے لیے معہ آگے جملہ نہیں ہے، ہود پیغمبر کے لیے معہ آگے جملہ نہیں ہے، سمود قوم کے لیے معہ آگے جملہ، نہیں ہے، شعیب پیغمبر کے لیے معہ آگے جملہ، نہیں ہے، موسیٰ پیغمبر کے لیے معہ آگے جملہ۔ نہیں ہے۔ ذرا سورۃ فتح میں آ، جہاں پہ محمد کا ذکر ہے اور محمد کے صحابہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ساری دنیا میں انبیاء کے بعد ایمان کے اکمل اور کامل ترین مضبوط لوگ ہیں تو وہ میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ وہاں پہ بس ذکر کیا آمنو معہ، معہ کے بعد آگے صفت قرآن نے ذکر، یہ 5 مثالیں میں نے دی ہیں، اس کے بعد آگے معہ کے بعد کوئی لفظ ذکر۔ سورۃ فتح آخری رکوع دیکھ، اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہاں پہ انبیاء کا ذکر ہے، آگے صفت نبیوں کی کوئی ذکر نہیں کیا، نبیوں کی صفت آگے ذکر نہیں کی ہے، جیسے صحابہ کی صفت معہو تک رکھی ہے۔ ادھر اللہ کریم نے صرف محمد نام نہیں ذکر کیا، آگے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وہاں پہ صرف آمنوا معہ، آگے جملہ کوئی نہیں، یہاں پہ اللہ فرماتی ہے معہ کے بعد 7 صفتیں صحابہ کے ذکر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ۔
پہلے انبیاء کے صحابہ کی کیوں صفتیں ذکر نہیں کی؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامل مومن نہیں تھے، وہ بھی کامل مومن تھے، لیکن اللہ کریم یہاں پہ محمد کے صحابہ کے مقام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام اتنا ہے۔ والذین معہ، میرا پیغمبر جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں، وہ کون ہیں؟ دیکھ، ہود پیغمبر کے ساتھ آمنو معہو، آگے کچھ نہیں ہے، یہاں پہ فرمایا صالح پیغمبر کے ساتھ آمنو معہو، شعیب کے ساتھ آمنو معہو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنو معہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت، رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑی رحمت والے لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ اللہ سارے رحمت والے، آپس میں رحم والے۔ سارے صحابہ میں زیادہ رحم والا بندہ کون ہے محمد کے بعد؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ پوچھنا بھی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں سارے رحمت والے لوگ ہیں، رحم والے لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جاتا اللہ کے پیغمبر سارے رحمت والے بندے، سارے رحم دل، آپ کے بعد انبیاء کے بعد سب سے زیادہ رحم والا بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ او لوگو، میری امت میں سب سے زیادہ رحم والا بندہ جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ پہلی صفت قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ کافروں کے اوپر سخت کون ہے؟ کافروں کے اوپر سخت آپ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوط بندہ وہ عمر ہے۔ ادھر قرآن کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، میرا پیغمبر جب بھی دیکھے پہلی صفت اشداء علی الکفار، دوسری صفت رحماء بینہم، تیسری صفت کیا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی میرے پیغمبر دیکھو یہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، یہ اللہ صفتیں ذکر کر رہا ہے نا۔ کیوں اللہ کریم نے کیوں نوح پیغمبر کے صحابہ کی یہ صفتیں ذکر نہیں کی قرآن میں؟ ہود پیغمبر کی صحابہ کی کیوں نہیں ذکر؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے؟ صحابہ تھے، اپنے زمانہ کی افضل ترین انسان تھے، لیکن اللہ کریم اس مقام پہ پیغمبر کے صحابہ کی شان کو ایک نمایاں اور واضح طور پہ بیان کر دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ساری دنیا کے انبیاء کے بعد مومنوں میں سب سے زیادہ مقام ہے تو محمد کے صحابہ کا مقام۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ حیا والا بندہ کون ہے؟ اصدقهم حیاء عثمان، سب سے زیادہ حیا والا بندہ میرا عثمان ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر قاضی القضات کا فیصلہ کرنے کا علم سب سے زیادہ کس بندے کے پاس ہے؟ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ فیصلے کا علم کس کے پاس ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، او لوگوں میں محمد کی امت میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کا علم جو ہے وہ میرے بھائی علی کو ہے، علی بن ابی طالب کو ہے، وہ سب سے زیادہ فیصلے کا علم اللہ کریم نے ان کو دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ وراثت کا علم کس کے پاس؟ آپ نے فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، او لوگو وراثت کا علم سب سے زیادہ زید بن ثابت کے پاس ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر حلال حرام کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وہ سب سے زیادہ حلال حرام کا علم وہ معاذ بن جبل کے پاس ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ قرآن کو فہم والا علم کس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا حبر امتی عبداللہ ابن عباس، او لوگوں میرے چچے کا لڑکا عبداللہ ابن عباس کے پاس جو ہے وہ قرآن کو سمجھ والا علم اس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب، او لوگو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ ابی بن کعب ہے، قاری القرآن ہے۔ اس طرح اللہ کریم کے پیغمبر نے ہر ایک صحابہ کی الگ الگ جو ہیں وہ صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا میرا حواری زبیر ابن عوام بھی ہے، میرا میزبان جو ہے وہ ابو ایوب انصاری ہے۔ اس طریقے سے مختلف صحابہ کرام کی صفتیں ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ تیسری صفت، 7 صفتیں قرآن نے یہاں پہ صحابہ کی ذکر کی ہے۔ پہلے انبیاء کے بعد فرمایا آمنوا معہو، یہاں پہ فرمایا معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ یہ دن رات سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ یبتغونا، یہ تلاش کرتے رہتے ہیں، من اللہ ورضوانا، یہ میری رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود۔ میرا پیغمبر آنے والے لوگوں کو خبر دے دے، اگر کسی نے محمد کا صحابی دیکھنا ہے اس کی پیشانی سے پتہ چلے گا۔ کیسے؟ سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدے کے اثرات موجود ہے۔ وہ خاص تورانیت نظر آئے گی محمد کی صحبت کی۔ اور ان کی مثالیں اس لیے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں میں نے پہلی کتابوں میں ذکر کی ہیں، تورات میں بھی کی، انجیل میں بھی ذکر کر دی ہیں۔ اس لیے معنی کیا ہے، اہم نکتہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں شکلوں کا اعتبار نہیں، شکلوں کا مال کا اعتبار نہیں، دولت کا اعتبار نہیں، نسب کا اعتبار نہیں، خاندان کا اعتبار نہیں۔ اللہ کریم جو ہے تمہارے ایمان کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر بصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ کریم اس دل کو دیکھتا ہے جس دل میں اللہ کی معرفت ہو۔ بے شک بے شک، اس اللہ کی معرفت اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ واخر دعوانا